گمراہ فرقے کیا بلکہ مرتد. آج میں اس کا شروع کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے قادیانی لوگ جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کتنا زیادہ اختلاف کیا مسلمانوں، پورا دین اسلام ہی بدل کے رکھ دیا. اب میں آپ کو چند باتیں ایسی بتاتا ہوں جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہی قادیانی وہ کافر ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. کیونکہ پہلی بات، مرزا غلام احمد قادیانی کی تقریباً 80 کتابیں ہیں اور اب وہ روحانی خزائن کے نام سے پبلش ہو چکی ہیں. روحانی خزائن، جس میں مرزا قادیانی نے نبوت کے دعوے کیے، بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ اللہ تعالی کے ساتھ اس طرح کے تعلقات بھی شو کیے جو معاذ اللہ مناسب نہیں ہیں. اولاد وغیرہ کہا، میں اولاد ہوں. انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ کامل مہدی نہیں تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ جملہ کہا. عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا. اور اس کے علاوہ کہا کہ وہ کنجریوں کے ساتھ، جو طائفہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ ملان رکھتے تھے، ان کی طرف جھکتے تھے. اور اس کے علاوہ یہ کہا معاذ اللہ کہ ان کی 3 دادیاں، 3 نانیاں رنڈیاں تھیں، وہ بازاری عورتیں تھیں. یہ اسی کے ورڈز میں سنا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناپاک اور گندی غلیظ گالیاں کہیں. تو یہ ایک نبی کی توہین، ایک نبی کو بھی نہ ماننے والا کافر ہے. یہ صرف نبوت کا دعویٰ ہی نہیں اس نے کیا، بلکہ اس نے بہت سی باتیں ایسی کہی ہیں. اب ازالہ اوہام اس کی کتاب، اس میں لکھتا ہے کہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام، اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی، یعنی اپنے آپ کو امتی اور نبی دونوں کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے انت منی بمنزلۃ اولاد، یعنی اللہ مجھے کہتا ہے کہ تو میری اولاد کی طرح ہے. دافع البلاغ صفحہ نمبر 6 میں یہ لکھتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ عقیدہ کہ اللہ کی اولاد رکھنا، یہ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک نے اس کی بار بار نفی کی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا. یہ سر آپ جانتے ہیں، پیچھے بیان ہو چکا. پھر اس نے جو دعوے کیے ہیں اس میں دعوے ہیں میں نبی ہوں، خدا نے میرا نام نبی رسول رکھا، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں مہدی ہوں، میں محمد کی بعثت ثانیہ ہوں، یعنی میں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ گیا ہوں کائنات میں. یہ اور قرآنی آیتیں جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں، وہ ساری میرے فضائل میں ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے کہا گیا. اور اس طرح کی اس نے گندی باتیں اپنی کتابوں میں کہی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ کا کنجریوں سے ملان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے تھا کہ جدی مناسبت درمیان میں تھی. معاذ اللہ. زمینہ انجام آتم میں یہ بات اس نے لکھی ہے. اور اس کے علاوہ صفحہ نمبر 7 پہ لکھتا ہے کہ آپ کا خاندان، 3 دادیاں، 3 اور نانیاں آپ کی زناکار تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ یہ اس نے یہ ورڈز کہے. اور مزید اب تذکرہ نام کی ایک کتاب ہے جس مرزا صاحب کی، یعنی یہ اپنی وحی کو تذکرہ کہتے ہیں. تذکرہ وہ مل جاتی ہے اور ڈاؤن لوڈ بھی معاذ اللہ ہو جاتی ہے، لیکن آپ کرنا چاہیں تو یہ جو ریفرنسز میں آپ کو بتاؤں گا سارے اس میں موجود ہیں، جس میں جو ان پر جو وحیاں نازل ہوئی ہیں میں تھوڑی سی وہ بتانا چاہتا ہوں. تذکرہ کے صفحہ نمبر 15 پہ لکھتا ہے مرزا کے منہ کے لفظ خدا کے لفظ ہیں، یعنی مرزا کے منہ کے جو الفاظ ہیں وہ خدا کے الفاظ ہیں. معاذ اللہ گویا میرے منہ کے الفاظ خدا کے لفظ تھے. یہ مرزا صاحب نے خود فرمایا، میں تنزن کہہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں. آدم و عیسیٰ علیہ السلام اور احمد مرزا قادیانی ہے، یعنی آدم اور عیسیٰ یہ سب مرزا قادیانی ہیں.
وہ اپنے آپ کو تعبیر کرتا ہے، کہتا ہے اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں ہے. تذکرہ صفحہ 55 میں. اور یہ کہتا ہے قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. تذکرہ صفحہ نمبر 60 پہ یہ لکھتا ہے. اور خدا کی توہین کس طرح کرتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک دفعہ کشف میں اللہ تعالیٰ کو تمثل کے طور پر دیکھا، میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر فرمایا، اللہ نے فرمایا جی تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو. اللہ نے معاذ اللہ ہاتھ ڈالے، اللہ کے لیے آرگنز ماننا، جسم ماننا، اسے تمثیل دینا، کسی کی مثال. اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو یہ کہہ رہا ہے تمثل کے طور پر مثال بیان کر رہا ہے. تذکرہ 390 پیج پہ یہ بات اس نے لکھی ہے. اور اس کے علاوہ تذکرہ کے اندر یہ بھی بات لکھتا ہے کہ ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آئی کہ بباس سے اس کے باعث میرا دل دماغ ست کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا. میری حالت مردمی کا عدم تھی، یعنی میں اچھی طرح مرد بھی نہیں تھا، حالت وہ ساری کمزور تھی. یہ نبی کا حال ہے. تذکرہ صفحہ 98 پہ اس نے لکھا ہے. یہ وحی گویا کہ نازل ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں کس طرح کی وحیاں نازل ہو رہی. مزید کہتا ہے کہ گویا خدا آسمان سے نازل ہو گیا. مرزا اپنے بیٹے کی پیدائش پہ یہ کفر بکتا ہے کہ کان اللہ نزل من السماء، یہ یعنی اللہ نازل ہوا آسمان سے. تذکرہ صفحہ 110 یعنی 110 پہ یہ لکھا ہے. اور اس کے علاوہ کہا کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. تذکرہ صفحہ 152 اس نے یہ بات لکھی ہے، میں خود خدا ہوں. آپ دیکھ لیں اس کی کتاب کے اندر اس طرح کی باتیں موجود ہیں، فیصلہ آپ خود کر لیں. اس کے علاوہ مزید لکھتا ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت نہیں کرے گا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے اور جہنمی ہے. یعنی جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا وہ جہنمی ہے. تذکرہ 280 میں لکھتا ہے. مثلا آج قادیانی یہ کہتے ہیں ہمیں یہ جہنمی کیوں کہتے ہیں، ہمیں یہ فلاں کیوں کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے مرزا صاحب نے تو اپنے نام ماننے والے سب کو جہنمی لکھا ہے، تو ہم کیا یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ جہنمی ہے. تو یہ 280 پیج پہ لکھا ہے. مزید لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جو سبحان الذی میں اقصا کا ذکر ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہتا ہے وہ مرزا کی مسجد ہے جو قادیان میں ہے. تذکرہ 293 پہ لکھتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ مرزا کی شان میں ہے. تذکرہ 64 پیج کے اندر موجود ہے. یہ تذکرہ اس کی کتاب کا نام ہے جس میں ساری وحیاں موجود ہیں. اور ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے جب تک آپ موجود ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا کی شان میں نازل ہوئی. مرزا کہتا ہے صفحہ 72 پہ یہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ یعنی کہ آپ کو ملے گا ایسی ان کی کتابوں سے کہ جو کہ قرآن اور اسلام بلکہ سراسر ٹوٹلی طور پر جعلی اسلام ہے. اس لیے ہم اس کو کفر اور بہت زیادہ سخت ترین کفر کہتے ہیں. تو جو وحیاں نازل ہوئیں مرزا صاحب پر اس کی بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کون کون سی وحیاں نازل ہوئی ہیں. وہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ براہین احمدیہ صفحہ 480 میں وہ لکھتا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 1 بنتا ہے اور صفحہ 571 بنتا ہے جو نئے چھپ کر آئی ہے. کہتا ہے ایک دفعہ کی حالت یاد آئی ہے کہ انگریزی میں اول یہ الہام ہوا، یعنی پہلا جو الہام ہوا ہے مرزا صاحب پر وہی نازل ہوئی ہے وہ انگریزی میں ہوئی ہے، انگلش زبان میں. آئی لو یو، آئی لو یو یہ فرسٹ وہی ہے. اور آئی لو یو وہ والا آئی نہیں جس طرح ہم انگلش میں لکھتے ہیں آئی ایل او وی لو یو، نہیں بلکہ اردو میں لکھ کر آئی المدا
حمزہ چھوٹی ای آئی لو لام واو لو اس انداز میں نازل ہوئی ہے. یعنی اردو رسم الخط میں انگریزی میں وہی نازل ہوئی. یعنی میں تم سے محبت رکھتا ہوں. پھر یہ وہی دوسری نازل ہوتی ہے آئی ایم ود یو. آئی الف مدہ حمزہ چھوٹی ای ود واو دال ود یو. آئی ایم ود یو یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر وہی نازل ہوتی ہے آئی شیل ہیلپ یو. آئی شیل ہیلپ یو میں کیا تمہاری مدد کروں. پھر وہی نازل ہوتی ہے کین ویٹ آئی ول ڈو یعنی میں کر سکتا ہوں اور جو چاہوں. پھر بعد میں اس کے بہت ہی زور سے جس سے بدن کانپ گیا یہ وہی کے اندر موجود ہے کہ یعنی بعد میں میرا جسم بہت زیادہ کانپا. پھر مجھے وہی نازل ہوئی وی کین ویٹ وی ول ڈو یعنی ہم کر سکتے ہیں جو چاہیں گے. اور اس وقت ایک ایسا لہجہ یعنی ایک ایسا ایکسنٹ تھا اور تلفظ معلوم ہوا گویا کہ ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا بول رہا ہے. یہ وحی کی کیفیت ہے. یعنی وحی کی کیفیت یہ ہے کہ ایسا ہے کہ گویا کہ سر پر کھڑا ایک بیوٹیفل ایکسنٹ کے اندر ایک انگریز بول رہا ہے کہ وی ول ڈو شیل آئی ہیلپ یو ان ایکسنٹ آف دا انگریزی میں. یہ براہین احمدیہ 480 یعنی 480 میں لکھا ہے. اور عربی اور انگلش اردو یہ تینوں زبانوں میں مکسچر بھی وہی نازل ہوئی ہے. مکسچر یعنی مکس ہو کر علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر مثلا یہ بھی وہی ایک نازل ہوئی ہے. اور ایک وہی یہ نازل ہوئی خدا کی فیلنگ اور خدا کی مہر نے کتنا بڑا کام کیا. خدا کی فیلنگ مطلب احساس. فیلنگ نے ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ آر یو فیلنگ. وہ کہتے ہیں خدا کی فیلنگ نے اور خدا کی مہر نے کتنا بڑا کام کیا. اور ایک وہی یہ نازل ہوئی انا معک ومع اہلک ومع کل من احبک کہ بے شک آپ کے ساتھ اور آپ کے اہل کے ساتھ اور ہر اس کے ساتھ ہے جو تجھ سے محبت رکھتا ہے. یہ حقیقت الوحی صفحہ 96 پر یہ وہی جو نازل ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو وہی پنجابی میں بھی کچھ نازل ہوئی ہیں. اور میرپوری وغیرہ مرزا صاحب کو آتی نہیں تھی. اگر آتی ہوتی تو شاید کوئی میرپوری میں بھی نازل ہو جاتی. لہذا پنجابی میں جو وہیاں نازل ہوئی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. پٹی پٹی گئی ہے. پٹی پٹی گئی ہے ایک وہی یہ تھی. اب اس کا کیا معنی ہے اس کی کوئی تشریح یا تفسیر مجھے نہیں آتی. لیکن پٹی پٹی گئی ہے اتنا مجھے پتا ہے. پٹی گئی مطلب تباہ ہو گئی. پٹی تباہ ہو گئی ہے. اب پٹی سے کیا مراد ہے اس کا مجھے نہیں پتا. آگے عجیب و غریب کچھ الہامات اور وحیاں بھی نازل ہوئی ہیں جن کا ترجمہ جو ہے وہ اور تشریح نہیں ملتی. مثلا لکھا ہے کہ حضور کی طبیعت ناساز تھی یعنی مرزا صاحب کی. اور حالت کشفی میں یکا یک شیشی دکھائی گئی. اس پر لکھا تھا خاکسار پیپرمنٹ. اب پیپرمنٹ کوئی انگلش مین بتائے گا اس کا کیا معنی ہوتا ہے. مجھے کوئی ڈکشنری میں کوئی نہیں ملا. تذکرہ مجموعہ وحی الہامات صفحہ نمبر 443 یہ کتاب ہے اس میں موجود ہے. اور نمبر 10 ہے پریشن عمر براتوس یا پلاتوس. اب اس کا معنی تو یہ تو مجھے کچھ جادوائی ورڈ لگتا ہے. تذکرہ مجموعہ وحی الہامات صفحہ نمبر 91 میں یہ وحی نازل ہوتی ہے. 11 جو وحی ہے تذکرہ میں کرنسی نوٹ یہ جملہ ایک ہے. یہ بھی کوئی وحی نازل ہوئی ہے کرنسی نوٹ. اور نمبر 12 کوریا خطرناک حالت میں ہے مشرقی طاقت. یہ بھی ایک وحی ہے جو مجھے لگتا ہے نامکمل ہے. مکمل اس کی عبارت کا مجھے علم نہیں ہے. اور 13 تمہارا نام ہے علی باس. یہ بھی تذکرہ مجموعہ وحی الہامات صفحہ 423 پہ یہ لکھا ہوا ہے. یہ بھی ایک طرح کی وحی ہے. اور الہام ہوا کہ ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے.
حالانکہ مرزا صاحب کے بارے میں وہ بہت بیمار رہتے تھے اور ان کو پیشاب کا مرض تھا اور وہ بار بار لیٹرین وغیرہ میں جایا کرتے تھے. بہت سی وحیاں جو ہیں غالباً اس حالت میں بھی نازل ہوئی ہیں. اور نمبر 15 ایک دانہ کس کس نے کھانا. یہ بھی ایک وحی ہے, یعنی ایک دانہ کس کس نے کھانا, یہ بھی ایک وحی نازل ہوئی ہے اردو زبان کے اندر. تو وحیوں کا جو لکھنے والا تھا وہ ایک ہندو کاتب تھا, شاید اور بھی کاتب ہوں, لیکن جو سیرت پہ کتب لکھی گئیں, ان مرزا صاحب کی سیرت پہ لکھی گئیں جو کتابیں, وہ ان کی وحیوں کا جو کاتب لکھا گیا وہ ہندو ایک تھا, یعنی وحیوں کو وہ لکھتا تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی وحی ہے جس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا. تائی آئی, تائی ہم آنٹی کو کہتے ہیں جو تایا کی وائف ہوتی ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ ہماری سمجھ میں اس کے معنی اور کوئی مطلب نہیں ہے, ہماری کوئی تائی نہیں, نہ حقیقی نہ رشتے کی. تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات صفحہ 665 میں یہ باتیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو الہام ہوئے وہ مثلا میں بشر ہوں, بقول مرزا سے الہام وقل انما انا بشر مثلکم جو آیت ہے وہ ان کو بھی الہام ہوا اس حوالے سے. تذکرہ مجموعہ وحی صفحہ 70 میں یہ بات لکھی ہے. اور ایک یہ بھی گویا کہ براہین احمدیہ میں لکھا ہے, میں انسان کی اولاد نہیں بلکہ شرم گاہ ہوں. میں انسان کی اولاد نہیں بلکہ شرم گاہ ہوں, معاذ اللہ پرائیویٹ پارٹ ہوں. تو یہ بھی آگے لکھا ہے, کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں, بشر کی جائے نفرت اور انسان کی آر. انسان کی آر یعنی شرم کی چیز کوئی. براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 97 میں یہ بات, یہ دعویٰ مرزا صاحب کا موجود ہے. اور ایک دعویٰ یہ بھی ہے میں سورما ہوں, سورما. اب اس کو انگلش میں آپ لوگ ہی ٹرانسلیٹ کر دیں سورما کا معنی کیا بنتا ہے, یہ بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ میں کرشن ہوں. کرشن اب ہندی میں کس کو کہتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں, کرشن کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک دعویٰ ہے مرزا صاحب کا لکھا ہے. میں کرشن ہوں, جیسا کہ خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود کر کے بھیجا ہے, ایسا ہی میں ہندوؤں کے لیے بھی بطور اوتاد کے ہوں. بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے اس نے یہ میرے پر ظاہر کیا ہے, اور نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ مجھے بتلایا ہے کہ تو ہندوؤں کے لیے کرشن اور مسلمان اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود ہے. تو روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 228. میں آریوں کا بادشاہ ہوں. آریہ ایک کفر کا فرقہ ہے. حقیقت الوحی میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں آریوں کا بادشاہ ہوں. میں سلطان القلم ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم رکھا اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا. ذوالفقار علی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار. میں غازی ہوں. اس عاجز کا نام مکاشفات میں غازی رکھا گیا. یہ بھی دعویٰ ہے مرزا صاحب کا. اور روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ 375 میں لکھا ہے. اور میں گورنمنٹ برطانیہ کے لیے پناہ اور تعویذ ہوں, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس گورنمنٹ کے لیے بطور ایک تعویذ کے ہوں اور بطور ایک پناہ کے ہوں جو آفتوں سے بچاوے. اور خدا نے مجھے بشارت دی ہے کہ کہا ہے کہ خدا ایسا نہیں کہ ان کو دکھ پہنچاوے اور تو ان میں ہو. یعنی گورنمنٹ برطانیہ جو انگریز کی گورنمنٹ تھی انڈیا پہ, تو کہتا ہے میں ان میں سے ہوں اور اللہ نے مجھے یہ بشارت دی ہے. نور الحق صفحہ یعنی 33 اور روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ 44 اور 45 پہ یہ بات لکھی ہے. اور میں عبد القادر ہوں بقول مرزا قادیانی. یہ الہام ہوا کہ یا عبد القادر انی معاک, اے عبد القادر میں تیرے ساتھ ہوں. میں ذوالقرنین ہوں. قرآن شریف کی آئندہ کی پیش گوئیوں کے مطابق وہ ذوالقرنین میں ہوں جس نے ہر ایک قوم کی صدی کو پایا. یعنی ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ قرآن میں موجود ہے, مرزا صاحب نے کہا کہ وہ میں ہوں. اور ایک دعویٰ ہے کہ میں آدم ہوں, میں احمد ہوں, میں مریم ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں داؤد ہوں, یا آدم
یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ یا مریم اسکن. تو اس کی تشریح کرتے ہوئے مرزا قادیانی اس الہام کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مریم میں ام عیسیٰ مراد نہیں، اور نہ آدم سے آدم ابو البشر مراد ہے، نہ احمد سے اس جگہ حضرت خاتم الانبیاء مراد ہیں. اور ایسا ہی ان الہامات کے تمام مقامات میں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد وغیرہ نام بیان کیے گئے، ان ناموں سے بھی وہ انبیاء مراد نہیں، بلکہ ہر جگہ یہی عاجز مراد ہے. یہی یعنی ہر جگہ میں ہی مراد ہوں. جو قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، یہ ان تمام جگہ سے میں مراد ہوں. اور میں خاتم الانبیاء ہوں، خاتم الاولیاء ہوں، اور میں خاتم الاولیاء ہوں. یہ خطبہ الہامیہ صفحہ 35 کے اندر یہ بیان کیا ہے. میں خلیفۃ اللہ ہوں، اور یہ بھی روحانی خزائن جلد نمبر 18 کے اندر بیان ہوا ہے. میں امام الزمان ہوں، یہ بھی دعویٰ ہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 13 کے اندر بیان ہوا ہے. میں مجدد ہوں، میں مہدی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، اور یہ بھی روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 51 میں بیان ہوا ہے. حجر اسود ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے. اور میں بیت اللہ ہوں، خدا نے اپنے الہامات میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے. یہ اسی کی عبارت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. صفحہ نمبر 28 ہے تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات میں. میں قرآن ہوں، بقول مرزا وہ کہتے ہیں ما انا الا کل قرآن، میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں. یہ عربی عبارت ہے. میں میکائیل ہوں، اور دانییل نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 413 پہ یہ موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سارے یعنی کہ ایسے دعوے مرزا صاحب کے کتابوں میں موجود ہیں جو آپ کشتی نوح وغیرہ کتابیں جتنی بھی 18 کتابیں ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں. مثلا میں مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں ابن مریم ہوں. براہین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا. پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے کہ 2 برس تک صفت مرمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو نما پاتا رہا. پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کا حصہ 4 صفحہ نمبر 496 میں درج ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی. یعنی میں مریم بنا پہلے، اور مجھے عیسیٰ کی روح مجھ میں پھونکی گئی. اور استعارہ کے رنگ میں، یعنی اگر اس کو یہ کہیں کہ مجھے پھونکی گئی، مطلب جس طرح مریم سلام اللہ علیہ کو حاملہ کیا گیا، تو یہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ مجھے حاملہ کیا گیا. آخر کئی مہینے کے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ حصہ صفحہ 560 میں ہے درج ہے کہ مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا. یعنی بتایا کہ میں ابن مریم کیسے ہوں، اس کی پوری رودات بیان کی ہے. کشتی نوح صفحہ 52 میں، روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں صفحہ 50 کے اندر یہ بیان ہوا ہے. میں ابن مریم سے افضل ہوں. ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. یہ بھی بات لکھی جلد نمبر 18 روحانی خزائن صفحہ نمبر 240 کے اندر. اور اس کے علاوہ بہت سے یعنی چیزیں اور دعوے اس طرح کے لکھے ہیں. اور جو فرشتے وہی لے کر آتے تھے مرزا صاحب پر، وہ کون کون سے ہیں وہ ذرا میں آپ کو سنا دوں. ایک ہے ٹیچی فرشتہ. یہ 5 مارچ کو خواب میں 5 مارچ 1905 میں 1905 کے اندر خواب کے اندر ایک فرشتہ دیکھا. روحانی خزائن جلد نمبر 22 میں لکھا ہوا ہے. خواب کے اندر میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنا نام ٹیچی بتایا. یعنی ایک فرشتہ جو وہی لے کے نازل ہوتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 پیج نمبر 346 پہ لکھا ہے. ایک اور فرشتہ کہتے ایک فرشتہ میں نے 20 برس کے نوجوان شکل میں دیکھا. صورت اس کی مثل انگریزوں کی تھی، یعنی گورا سا انگریزوں کی طرح تھا، اور میز کرسی لگائے ہوئے بیٹھا تھا. میں نے اس سے کہا آپ بہت ہی خوبصورت ہیں. اس نے کہا ہاں میں درشنی ہوں. ملفوظات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69. جو ملفوظات ہیں کتاب یعنی جس میں اقوال لکھے ہیں مرزا صاحب کے، اس میں یہ موجود ہے. میں درشنی فرشتہ ہوں. درشنی یہ بھی ایک دوسرا فرشتہ.
اور تیسرا فرشتہ، 3 فرشتے آسمان سے آئے اور ایک کا نام خیراتی تھا. خیراتی، خیرات، ویسے ہم اردو میں خیرات مانگنے والے کو خیراتی کہتے ہیں، خیراتی ادارے، خیرات مانگنے والے. اس فرشتے کا نام کہا خیراتی تھا. اور تذکرہ کے اندر سوا 474 میں لکھا ہے ایک شخص خواب میں مٹھن لال نامی دیکھا گیا. مٹھن لال سے مراد ایک فرشتہ ہے. مٹھن لال، مٹھن ہم میٹھی پنجابی میں مٹھن کہا جاتا ہے کسی شخص کو، تو وہ مٹھن لال، آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں فرشتے کا کیا نام ہوگا، فرشتے کی حالت کیا ہوگی. کہہ رہے میں نے کشفی حالت میں دیکھا ایک شخص جو مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے، مگر خواب میں محسوس ہوا کہ اس کا نام شیر علی ہے. یعنی اس فرشتے کا نام شیر علی، شیر علی، شیر لائن کو کہتے ہیں علی. تذکرہ صفحہ 24 طبع چہارم کے اندر یہ موجود ہے. اور ایک فرشتہ مجھے خواب میں ملا جو چھوٹے لڑکے کی شکل میں تھا. میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام حفیظ ہے. حفیظ نام کا فرشتہ بھی نازل ہوتا رہا. تو ٹوٹل یعنی کہ جو فرشتوں کی تعداد آئی ہے ٹیچی درشنی 1 2 3 4 5 اور 6 فرشتوں کی تعداد یعنی موجود ہے، جو اس حوالے سے میں نے آپ کو اپنی تھوڑی سی تحقیق کر کے بتایا. اور مرزا صاحب کی ایک عادت تھی، وہ افیون جو ڈرگ ہوتی ہے، افیون کہتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی وہ تناول کرتے تھے. اخبار الفضل 19 جولائی 1929 کے اندر یہ کوئی شائع ہوا، یہ اس کا تراشا موجود ہے میرے پاس. کہتے ہیں حضرت مسیح موعود نے تریاق الہی دوا خدا تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بنائی، اور اس کا ایک بڑا جز افیون تھا. یعنی ایک دوا بنائی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، اس دوا کے اندر، اس دوائی میں، میڈیسن میں افیون زیادہ ڈالا. اور یہ دوا کس قدر اور افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول حکیم نور الدین کو مسیح موعود 6 ماہ سے زائد عرصہ تک دیتے رہے، اور خود بھی وقتاً فوقتاً مختلف امراض کے دوروں کے وقت استعمال کرتے رہے. یعنی یہ افیون والی جو دعا تھی خود بھی استعمال کرتے تھے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، خطوط امام بنام غلام صفحہ نمبر 5 میں لکھا ہے اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے. یعنی یہ پیچھے ایک سٹوری چل رہی ہے، صرف اس عبارت کو میں لکھتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں کہ حکیم محمد حسین قادیانی کو ایک خط میں لکھتا ہے کہ محبی محمد حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے، یعنی میں یار محمد صاحب کو بھیج رہا ہوں، آپ اشیاء خریدنی خود خریدیں اور ایک بوتل ٹانک وائن شراب کو کہتے ہیں، ٹانک وائن کی پلومر کی دکان سے خریدیں، مگر ٹانک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رہے، باقی خیریت ہے. یعنی ٹانک وائن جو کوئی اسپیشل کچھ چیز ہوگی، وائن ویسے شراب کو کہتے ہیں، وہ مجھے چاہیے، بقیہ جو مرضی آپ خریدیں. اب اس سے مراد شراب ہی ہے یا کوئی اور چیز، یہ کوئی قادیانی ہی اس کو ایکسپلین کرے گا، یا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور بقیہ پیدائش کی کیفیت بھی بیان ہوئی کہ جب مرزا صاحب پیدا ہوئے تو کیسے پیدا ہوئے. خود بلکہ بیان فرماتے ہیں مرزا صاحب کہ وہ میں ایگزیکٹ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. میں اور میری رحمت بہن جڑواں پیدا ہوئے. پہلے لڑکی پیٹ سے نکلی اور اس کے بعد میں نکلا تھا. میرا سر میری بہن کے پاؤں میں پھنسا ہوا تھا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، نکلی اپنی ماں کو. اگر آپ اپنی پیدائش بیان کرتے ہیں تو کیا بیان کریں گے؟ کہ میں پیدا ہوا. اس طرح کے ورڈز نہیں بولیں گے کہ میں نکلا، تو یہ تو انتہائی یعنی کہ برا ورڈ ہے. پھر پیدا ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ سر ٹانگوں میں پھنسا ہوا ہے. وہ کس کی؟ بہن کی. اب ٹانگوں میں پھنسانا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے.